بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کو ہفتے کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن آپ کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن آپ کو دنیا میں بھیجا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کے لوگوں کو جمعہ سے محروم رکھا، چنانچہ یہودیوں کے لیے ہفتہ اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا۔ پھر اللہ نے ہمیں لایا اور اس نے جمعہ کے دن کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ اس نے دنوں کو اس طرح ترتیب دیا کہ پہلے جمعہ، پھر ہفتہ اور پھر اتوار۔ اسی طرح وہ قیامت کے دن ہم سے پیچھے ہوں گے۔ ہم اس دنیا میں آئے تو آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے اور تمام امتوں میں سب سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ بے شک یہ عید کا دن ہے جسے اللہ نے عید کا دن صرف مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ لہذا جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے اسے غسل کرنا چاہیے۔ اگر اس کے پاس کوئی خوشبو ہے تو وہ ضرور لگائے، اور مسواک کرنا تم پر واجب ہے۔ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کریں اپنی استطاعت کے مطابق مکمل طہارت حاصل کریں، تیل لگائیں یا اپنے گھر والوں کی خوشبو لگائیں، پھر مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کو الگ نہ کرے، یعنی جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، پھر وہ نماز ادا کریں جتنی اس کی تقدیر میں لکھی گئی ہے۔ پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموشی سے سنیں تو دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ احادیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا، پھر وہ نماز جمعہ کے لیے مسجد چلا گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی۔ جو شخص دوسری گھڑی میں مسجد پہنچا تو گویا اس نے گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی میں پہنچا تو گویا اس نے سینگوں والے مینڈھے کی قربانی کی، جو چوتھی گھڑی میں مسجد میں پہنچا گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی کی، اور جو پانچویں گھڑی میں گیا گویا اس نے ایک انڈے کی قربانی کی۔ پھر جب امام منبر کی طرف چل نکلے تو فرشتے مسجد میں حاضر ہو کر خطبہ سنتے ہیں۔ جو شخص مسجد میں جاتا ہے چوتھی گھڑی مرغی کی قربانی دیتا ہے، اور جو پانچویں گھڑی کو جاتا ہے وہ انڈے کی قربانی دیتا ہے۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے پہنچ جاتے ہیں جو آنے والوں کے نام باری باری لکھتے ہیں۔ پھر جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر مسجد میں آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمعہ کے دن فرشتے اپنے صحیفوں میں ہمارا بھی نام لکھیں تو ہمیں چاہیے کہ امام کے منبر پر پہنچنے سے پہلے ہم مسجد پہنچے، تبھی ہمیں قربانی کا بھی ثواب ملے گا۔ جمعے کے آداب و اعمال۔ جمعہ کے بہت سارے آداب و اعمال ہیں، ان میں سے کچھ خاص یہ: 1 جمعہ کے دن غسل کرنا۔ 2 سر اور بدن کے غیر ضروری بال کاٹنا۔ 3 ناخن کاٹنا۔ 4 مسواک کرنا۔ 5 عمدے لباس پہننا۔ 6 خوشبو لگانا۔ 7 بالوں میں تیل لگانا۔ 8 زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا۔ 9 سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ 10 صدقہ کرنا۔ 11 زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا۔ 12 زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا۔ 13 جلدی مسجد جانا۔ 14 آہستہ آہستہ مسجد جانا۔ 15 چل کر مسجد جانا۔ 16 مسجد میں لوگوں کی گردن نہ پھلانگنا۔ 17 مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت دخول مسجد پڑھنا۔ 18 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ 19 فضول بات چیت سے پرہیز کرنا۔ 20 خاموشی کے ساتھ غور سے خطبہ سننا۔